السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ کے نام۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے مسجد اقصیٰ کی تاریخ لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، شیئر کر کے دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ وقت کی مٹی کیسی کیسی حقیقتوں کو دھندلا دیتی ہے، اور جب کسی چیز کے وارث ہی اس سے غافل ہو جائیں تو کس بے دردی اور صفائی سے وہ چیز ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی مقدس تاریخی عمارت مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کو جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی پیشانی کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں وحی کا نزول ہوتا رہا، قرآنی شہادت کے مطابق برکات آسمانی بے پایہ رحمت کی شکل میں اس مقدس چار دیواری میں اترتی رہیں۔ یہیں سے رب العزت اپنے آخری نبی کو معراج پر لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ افسوس کہ اس دور کے مسلمان اس کی زیارت سے محروم ہیں، اور عرصہ دراز سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارت اور یہاں نماز کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا۔ آگے ہم آپ کو القدس شہر اور مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ، تعارف اور یہودیوں کے اس کے متعلق باطل دعوی کی تردید پیش کی ہوتی ہے۔ شاید کسی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے چنگاری پیدا کر دے جو یہود نے برپا کر رکھا ہے۔ سنیے اور جانیے تاریخ القدس کے بارے کیا کہتی ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے، جسے اسلام کے زمانے سے پہلے ایلیا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 35 درجہ شرقی اور 31 درجہ عرض شمال پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 150 میٹر ہے۔ بحر روم سے اس کا فاصلہ 52 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر اور بحر احمر سے 250 کلومیٹر ہے۔ القدس دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے یہاں یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا نہایت عمدہ اور صحت افزا ہے۔ یہاں میوے کثرت سے اور نہایت لذیذ اور شیریں ہوتے ہیں۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہ تقریباً 45 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4,500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنعانی اور یبوسی آباد تھے۔ 2500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائی اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا، اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس سے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں یہ اہل فارس کے قبضے میں آ گیا۔ جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور جو باقی بچ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یہاں پر اقتدار کا سلسلہ اسکندر کے قبضے تک جاری رہا، جو 332 قبل مسیح میں ہوا۔ 63 قبل مسیح میں یہاں رومی قابض ہو گئے۔ ان کے ایک بادشاہ ہیروڈوس نے 135 عیسوی میں اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا اور یہاں نیا شہر ایلیا کا بطولینا کے نام سے بسایا۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ شہر ایلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں عیسائیت کا دورہ تھا۔ قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ ہیلا نے 335 عیسوی میں یہاں وہ مشہور گرجا تعمیر کیا جو کنیت القیامہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 641 عیسوی میں اہل فارس یہاں دوبارہ قابض ہو گئے اور یہاں کے گرجاؤں اور عبادت خانوں کو لوٹ کر ویران کر دیا۔ اس وقت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا، کیونکہ فارسی مشرک اور ان پڑھ تھے اور رومی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے،
لیکن قرآن کریم نے پیش گوئی کی کہ عنقریب رومی ظاہری اسباب کے بغیر دوبارہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی سچی ہوئی اور ہرقل نے 627 عیسوی میں فارس والوں کو غیر متوقع شکست دے کر یہ شہر فتح کیا اور یہاں پھر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ القدس اسلام کے سائے تلے کیسے آیا؟ القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج اور ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصیٰ میں لا کر ذبح کیا گیا۔ مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 عیسوی کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیموئل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح اعلی کار بنا ہوا تھا، لہٰذا دیدہ دانستہ ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈ دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی 1948 میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے اربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خانماں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔ آئیے اب ہم مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کے متعلق جانتے ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر ابتدائے آفرینش میں حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیکل عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے صدیوں قبل یہاں ہیکل موجود تھا۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہاں کنعانیوں اور بیوسیوں کے دور سے ہیکل تعمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئی ہیں۔ بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی، جو کبھی یہود کی جانی دشمنوں عیسائیوں اور کبھی مسلمانوں نے کی، تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ ایک طویل عرصہ تو یہاں ایسا گزرا کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا تعالی نے جب ان کی بدعمالیوں کی بنا پر سزا دینی چاہی تو 6 صدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے زمین بوس کر دیا، کھنڈر بنا دیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً 1.5 صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار یہاں گزارے اور ان کے دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور اجڑتی رہیں۔ مختلف اقوام کی حکومتوں کی اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نہ جانے کس طرح اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بے جا دعویٰ ان کی اس تاریخی بدبختی کا حصہ ہے جس کی بنا پر وہ مختلف اقوام عالم کو اپنا دشمن بنا کر ان سے مارے کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالفت مول لے کر اپنے لیے فیصلہ کن شکست کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ فتح سے تعمیر تک اسلام کا آفتاب عالم تاب جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ حرم کے قبلے والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 85 میں اس روایت کی سند کو جید کہا ہے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصیٰ کی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کردہ مقام پر تھی اور ان کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی۔ موجودہ تعمیر کی بنیادیں اموی خلیفہ کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی طرح اس کی شاندار تعمیر کا اعزاز اموی خلفاء کو حاصل ہے۔ بعض ازاں سلاطین اسلام اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت اور تزئین و آراستگی اور اضافات کرتے رہے۔ عہد وفا کی تکمیل۔ حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ اس کے ہال اور برآمدے کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ کی روز اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہیں، ان میں کمی پیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے خطے پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی صرف اس خاص حصے کو بھی مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں جو اس 4 دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں۔
جبکہ 4 دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حفاظتی نقطہ نظر کے تحت بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے، برآمدے میں 7 دروازے ہیں، اس کے آگے وسیع صحن ہے، اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ چبوترے، اذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے جس کا تفصیلی تعارف آگے آئے گا۔ افسوس کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ اس صحن میں جمعہ اور عیدین کے بھرپور اجتماعات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہاں نماز کی ادائیگی میں یہود اپنے لیے نہایت رسوائی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی یہاں آگ لگا کر اور کبھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود کر اور کبھی دوسرے ہیلے بہانوں سے خدا نخواستہ اس کے انہدام کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی غمگین فضا سارے عالم کے مسلمانوں سے عہد وفا کی تعمیل کا تقاضا کر رہی ہے۔ باقی حصہ اگلی ویڈیو میں جانیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔